جزاک اللہ۔ محترم عبدالرزاق قرباوی صاحب جو ہے وہ خود تصوف کے سلسلوں سے منسلک بھی رہے ہیں اور جو ہے ماشاءاللہ ان کی بہت زیادہ معلومات ہے اس سلسلے میں۔ تو قرباوی صاحب سے گزارش ہے کہ یہ جو وصف بیان ہوا ہے خود احتسابی کا اور خاص طور پر مراقبے کا، کہ ایک رفیق تنظیم اپنے باطن میں جھانک کر جائزہ لیتا رہے کہ اس کا نصب العین اللہ کی رضا اور اخروی فلاح کا اصول بن گیا ہے، تو اس بارے میں سیرت الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کی وضاحت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی کے ریاض الجنہ میں ایک اہم ستون حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے ہے، اور قیامت تک یہ ستون در حقیقت اس احساس کا، اس فیلنگز کا، اس خود احتسابی کا سبق دیتا ہے کہ غزوہ تبوک کی تیاری میں کچھ تاخیر کی بات ہوئی، کچھ روانگی میں دیر ہوئی، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر ایک سزا نافذ کر دی اور اس ستون سے بندھے رہے اور فرمایا کہ جب تک اللہ کی طرف سے معافی نہیں ہوتی رحمت للعالمین ہی اس ستون سے میں جو بندھا ہوا ہوں اس کو کھولیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی، عشرہ مبشرہ امیر المومنین، جس کے بارے میں رحمت للعالمین نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میں آخری نبی ہوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی اور قلبی کیفیت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کے پاس سرکار دو عالم کی بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں، اور کسی بھی ایب نارمل سچویشن میں جلیل القدر صحابہ وفود کی شکل میں حضرت حذیفہ کے پاس جایا کرتے تھے کہ رحمت للعالمین کی اس معاملے میں کیا رہنمائی ہے۔ ان کے پاس اللہ کے رسول نے منافقین کی ایک فہرست بھی درج کروا دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے جاتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو الفاظ ادا کرتے ہیں میں انورٹڈ کوما میں آپ کو سناتا ہوں۔ حذیفہ، مجھے معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی پیشن گوئیاں تمہارے پاس ہیں۔ حذیفہ، میں تم سے کوئی راز اگلوانے نہیں آیا ہوں۔ حذیفہ، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میرا نام منافقین میں تو نہیں۔ یہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ہے۔ یہی فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی مر گیا عمر کو خدا کے ہاں جواب دینا پڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تہجد میں مشغول ہیں، دروازے پر کسی نے آواز دی، آپ نے دروازہ کھولا، ایک حسین و جمیل خاتون کھڑی ہیں، فرماتی ہیں کہ ابو ہریرہ، مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے، مجھے بتاؤ اس کی تلافی کی کیا صورت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیری معافی کی تو کوئی صورت نہیں۔ مسلم کی یہ روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ خاتون اپنے حسن بھرے جسم کی طرف ایک سرد آہ بھر کر نگاہ نیچے کرتی ہے، کہتی ہے کہ افسوس یہ حسن آگ کے لیے پیدا ہوا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ، جاؤ اس عورت کو تلاش کرو اور اس کو سورہ فرقان کی وہ آیات سناؤ کہ جس نے اللہ سے توبہ کر لی، مغفرت مانگ لی، اللہ نہ صرف اس کے گناہ کو معاف کر دے گا بلکہ اس کو گناہوں کو نیکی سے بدل دے گا۔ اسی طرح وہ خاتون کہ جس کا تفصیلی واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اقرار جرم کرتی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور، وہ خاتون کہتی ہے مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا ججگی کے بعد آؤ، پھر اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر آتی ہے کہ یا رسول اللہ، اب تو یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے، اب تو مجھے پاک فرما دیجئے۔ اس کے بعد آپ نے احکامات جاری کیے، اور اس کے بعد اس رجم کے دوران کوئی چھیٹا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گرتا ہے۔ کچھ کیفیت عجیب سی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ اس خاتون نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر اہل مکہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ یہ احساس، یہ خود احتسابی اور یہ ساری کیفیت صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات ہیں کہ کس طرح وہ مراقبہ کرتے تھے، کس طرح سے وہ مختلف چیزوں کو ذہن میں لا کر تصور کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت قبور پر اتنا روتے جتنا جنت اور جہنم کے تذکرے پر نہیں رویا کرتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا اس کی بعد کی منزلیں آسان ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر افضل البشر بعد الانبیاء جیسی ہستی کبھی چڑیاؤں کو باغ میں اس
اس باغ سے اس باغ میں دیکھتے تو فرماتے تھے کاش میں ایک چڑیا ہوتا، کبھی تنکے کی طرف اشارہ فرماتے کہ کاش میں تنکا ہوتا اور چر لیا جاتا، یہ جانور مجھے کھا جاتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔